یہ شہر یروشلم کا ایک خاموش اور ویران علاقہ تھا، جہاں ہزاروں مردوں کی ہڈیاں دو پہاڑوں کے درمیان بکھری ہوئی پڑی تھی۔ ایک بزرگ پہاڑ کی اونچی چوٹی پر کھڑے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا میں مصروف تھے۔ ہر مخلوق ایک منظر کو حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہواؤں میں خنکی سی پیدا بڑھنے لگی اور میدان میں موجود تمام ہڈیوں میں حرکت پیدا ہونے لگی۔ ان پوسیدہ ہڈیوں میں گویا جان سے پڑنے لگی اور وہ آپس میں جڑنے لگی۔ موت کی خوفناک وادی میں ایسا کیا ہوا جو قوم بنی اسرائیل کے لیے نشان عبرت بن گیا؟ وہ بزرگ کون تھے جن کی دعا سے یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ سب ہڈیاں حرکت کیوں کرنے لگی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی وادی اور ایک ایسے بزرگ کے بارے میں بتائیں گے جن کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ دوستو، حضرت حزقیل علیہ السلام ایک نیک صالح اور بزرگ آدمی تھے۔ ان کے والد کا نام بوزی قائم تھا۔ بعض تاریخ دان آپ کو حضرت یاوی علیہ السلام کے بیٹے بھی لکھتے ہیں۔ عبرانی زبان میں حزقیل کی معنی اللہ کی قدرت کے ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے قرآن میں موجود ذوالکفل کو ان کا دوسرا نام بھی بتایا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام 622 قبل مسیح پیدا ہوئے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اب بھی بچے ہی تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی جوانی کا وقت آیا تو آپ کی والدہ بہت ضعیف اور بوڑھی ہو چکی تھی۔ اس لیے بنی اسرائیل کے قوم آپ کو ابن الجعود کے نام سے بھی پکارتے ہیں، یعنی کہ بوڑھیا کا بیٹا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے تیسرے خلیفہ تھے، جن کو نبوت اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد خلیفہ اول حضرت یوشع بن یانون ہوئے۔ ان کے بعد خلیفہ دوم حضرت طالب بن ینا نے بنی اسرائیل کی امامت کی، اور پھر اس کے بعد تیسرے خلیفہ یعنی یہ بزرگ ہستی حضرت حزقیل علیہ السلام تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی تھے۔ دراصل دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بہت سے پیغمبروں سے نوازا ہے، جن کی درست تعداد کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ کچھ پیغمبروں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے اور بعض کا تفصیل سے، جبکہ کچھ کا صرف مختصر سا قصہ ہی آیا ہے۔ لیکن حضرت یوشع اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ البتہ بعض احادیث میں ان دونوں کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے تو بنی اسرائیل میں نافرمانی انتہائی عام تھی۔ جھوٹ، منافقت، کینہ خوری، زنا، یہ تمام برائیاں معاشرے کا حصہ تھی۔ لوگ بے حیائی اور بدکاری پر فخر کیا کرتے تھے۔ ظلم و جبر کا ایک بازار گرم تھا۔ باپ دادا کی پرانی رسم و رواج پر قوم فخر کر رہی تھی اور انہی رسم و رواج کو انہوں نے عبادت بنائی ہوئی تھی۔ اتنے فقوں میں بڑھ گئے تھے کہ اس قوم کا شمار ممکن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر آئے حضرت حزقیل علیہ السلام اس بدترین معاشرے میں توحید کا پرچم بلند کرنے۔ آپ نے اپنے قوم کے لوگوں کو سچائی کا پیغام دیا، لوگوں کو اللہ کے وجود ہونے کا احساس دلانے کی کوششیں شروع کر دی، لیکن ان نصیحت اور محنت کا قوم پر کوئی بھی اثر نہ ہوا، اور وہ وہی اپنی پرانی روایتوں اور بتوں کی پوجا کرنے میں لگے رہے۔ آپ نے بنی اسرائیل کو آنے والے عذاب سے آگاہ کیا۔ بائبل میں موجود صحیفہ حزقیل علیہ السلام آپ کے نام سے اب بھی منسوب ہے۔ صحیفہ حزقیل علیہ السلام میں آپ کی پیشنگوئیوں کا تفصیل سے تذکرہ موجود ہے۔ دوستو، 550 قبل مسیح میں بیت المقدس پر حملہ ہو چکا تھا اور یہودی اس حملے سے خوفزدہ ہو کر قلہ بند ہو گئے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی انہی لوگوں کے لیے سزا ہے جو اللہ نے ان پر مسلط کی ہے۔ اپنے قوم کے لوگوں کو کہا کہ اے بنی اسرائیل والو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کے حضور جھک جاؤ
اور اس ذات کی پیروی کرو جو صرف ایک ہے۔ سارے کاموں سے باز آ، ساری بدکاریاں چھوڑ دو اور اپنے اندر ایک نیا ایمان اور نئے دین کے ساتھ شروعات کرو اور ایک نئی روح پیدا کرو۔ مہینوں تک جب وہ حملہ جاری رہا تو آخر کار لوگ مجبور ہو کر وہ شہر چھوڑ کر جانے لگے۔ اس وقت کے بادشاہ کی فوجوں نے ان لوگوں کا تعاقب کیا جو شہر چھوڑ کر جا رہے تھے، اور جہاں جہاں وہ لوگ ملے انہیں وہ فوج قتل کرتی گئی۔ پورا یروشلم شہر خون میں لپٹا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ رہ گئے، اور یہ واقعہ ان کے لیے نشانی عبرت بن گیا۔ دوستو، یہودیوں کی کتابوں میں اس واقعے کا تذکرہ آج بھی موجود ہے، اور اس واقعے کی نشانی آج بھی موجود ہیں۔ وہ کیا ہے یہ آگے چل کر آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ واقعہ دراصل یوں ہے کہ حضرت اسکیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو وہ لوگ خوف زدہ ہو گئے اور وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان لوگوں نے اپنا پڑاؤ دور کی ایک وادی میں جا کر لیا۔ وہ وادی دو پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی تھی۔ اللہ کو ان کی یہ حرکت بالکل پسند نہ آئی۔ اللہ نے ایک فرشتہ پہاڑ کے تعاقب میں بھیج دیا جس نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں بولا کہ تم سب لوگ مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر سب لوگ وہیں پر مر گئے، جن کی تعداد کم و بیش 70,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ ان مردوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان کی لاشوں کا کفن دفن کا انتظام نہ کر سکے، اور ان کی لاشیں یوں ہی ایک میدان میں رہ گئی۔ کچھ عرصے بعد یہ لاشیں ایسی پڑی پڑی گلنے سڑنے لگی، ان میں بدبو پیدا ہونے لگی، اور اس سارے جہاں میں وہ بدبو پھیلنے لگی۔ اس کے آس پاس علاقوں میں بھی وہ بدبو سے ماحول خراب ہونے لگا۔ قبیلے کے کچھ لوگوں نے ان مرے ہوئے لوگوں پر رحم کھا کر ان کی لاشوں کے ارد گرد دیوار چڑھا دی تاکہ جنگلی درندوں سے ان کو محفوظ کیا جا سکے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت اسکیل علیہ السلام کا اس جنگل میں سے گزر ہوا اور وہ لاشوں تک جہاں پہنچے، اور پھر قوم کی اتنی بہت لاشوں کو دیکھ کر ان کا دل غم و رنج سے بھر گیا۔ آپ علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ سے گر گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ سب نادان ہیں، ان کو تیرا پیغام ملا ہے، یہ سب تیرے باشندے ہیں اور اس ٹائم اس جنگل میں اکیلے رہ رہے ہیں۔ یا اللہ، ان کے مرنے سے میں بھی اکیلا پڑ گیا ہوں۔ یا اللہ، اگر میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا تو تیرے دین کا پیغام پھیلانے والا میرے ساتھ کون ہوگا؟ اچانک آپ علیہ السلام پر وحی اتر گئی۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان ہڈیوں کو حکم دیں کہ اللہ کے حکم سے تم لوگ اکٹھے ہو جاؤ۔ حضرت اسکیل علیہ السلام نے ویسا ہی کیا تو بکھری ہوئی ہڈیوں کو حضرت اسکیل علیہ السلام نے بولا کہ اے بکھری ہوئی ہڈیوں، اللہ کے حکم سے دوبارہ سے جسم خاکی میں بدلنا شروع ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی ہڈیوں میں حرکت پھر سے واپس آنے لگی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جڑ کر آپس میں ڈھانچے بننے لگے۔ پھر وہی اتری اور اللہ نے حکم فرمایا کہ ہڈیوں کو بولو کہ اللہ کے حکم سے گوشت پہن لو۔ کہ نبی نے حکم دیا کہ اے ہڈیوں، اپنے اوپر گوشت چڑھا لو۔ اور پھر اللہ نے وہی اتاری تیسری بار، جس میں حکم دیا گیا کہ اے اسکیل، ان لوگوں کو بولو کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ اور آپ کی زبان سے جیسے ہی یہ کلمات جاری ہوئے، 70,000 لاشیں اٹھ کھڑی ہوئی اور تمام لوگ پھر سے زندہ ہو گئے، اور یہ لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور آ کر وہیں پر رہنے لگے، اور یہ پھر دوبارہ سے زندہ ہو کر ایک نارمل انسان کی طرح زندگی گزارنے لگے۔ لیکن اللہ نے ان سے عبرت کا نشان جانے نہ دیا۔ وہ بدبو جو سڑی ہوئی لاشوں کی ہوتی ہے وہ ان سے پوری زندگی آتی رہی، اور اتنی آتی رہی کہ حتیٰ کہ وہی بدبو ان کی نسل در نسل منتقل ہوتی جا رہی ہے۔
یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا عبرت کا نشان ہے جو ان کی ساری زندگی لگا رہے گا۔ دوستوں، آج بھی یہودیوں کی کچھ نسل جو کہ ان کی نسل سے آ رہی ہے، ان کے بچوں سے یہی بدبو آتی ہے اور وہ اس سے چھپانے کے لیے اپنے اوپر خوشبو کا بے حد استعمال کرتے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ اپنی رائے کا اظہار اپنے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔